الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سجدہ تعظیمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور جو سجدہ ہے عبادت کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اور سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت کے لیے منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ سجدہ تعظیمی یا ایسی کوئی پوزیشن بنانا کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ مزارات ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، جس میں دیکھنے والے کو سجدے کا شک گزرے۔ ویسے سجدے کے جو 8 رکن ہے، ماتھا، ناک لگنا زمین پر، ہاتھ گھٹنے 6 اور 2 پاؤں کے پنجے 8، پھر سجدہ ہوتا ہے۔ تو البتہ جو سجدہ عبادت ہے اس کی شرعی تعریف ہے، وہ یوں ہے: وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ عبادت کی نیت سے زمین پر پیشانی کا رکھنا۔ وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ، یعنی عبادت کی نیت سے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اس کی یہ شرعی تعریف ہے۔ یہ سجدہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ انسان کے اس انتہائی عجز و انکسار کا اظہار اسی ذات کے سامنے ہونا چاہیے جو انتہائی قدرت و عظمت کی مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، مزارات اور دیگر مقامات مقدسہ کے اظہار احترام کے لیے بوسہ لینا مستحب ہے۔ بوسہ لینا مستحب ہے۔ مثلا قرآن مجید کا بوسہ لینا اللہ کا کلام ہے۔ اگر بوسہ لینا شرک ہے تو قرآن مجید اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مگر خدا تو نہیں ہے، کلام ہے، خدا تو نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بوسہ لینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بوسہ نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ بوسے کے لیے جسم چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، جسم سے پاک ہے۔ جسم ہونا ایک عیب ہے، مخلوق ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ضرور ہے قرآن مجید، لیکن قرآن مجید خدا نہیں ہے، اور اس کی طرح پھر لائق سجدہ بھی نہیں ہے۔ بھی ہم قرآن کو سجدہ کر لیتے ہیں، اللہ کا کلام ہے تو ہمارا سجدہ ہو جائے گا، نہیں۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، صرف اور صرف سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور جو کوئی کرے گا وہ مشرک ہے، مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص قرآن مجید کا بوسہ لیتا ہے تو کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ یقیناً نہیں کہیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی نے مزارات کا بوسہ لینے سے بھی عوام کو روکا ہے کہ مزارات کا بوسہ نہ لیں، دیواروں کا یا قبر کا یا کسی جگہ کا بھی بوسہ نہ لیں۔ کیوں نہ لیں؟ اس لیے نہ لیں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے شوق میں، اس عقیدت میں آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں، جھکتے جھکاتے سجدے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ آپ کسی بھی مزار کا، دیوار کا، قبر کا، کسی کتبے کا، کسی بھی جگہ کا بوسہ مت لیں۔
ہاں جو لوگ سجدے اور بوسے کا فرق سمجھتے ہوں ان کے لیے درست بھی ہے. بھی بچوں کے بھی تو تم بوسے لیتے ہو نا, چوم چوم کے تھکتے نہیں ہو, چاہے ان کو زکام ہی بہ رہا ہو. بچوں کے بھی تو بوسے لیتے ہی ہو نا, اپنے گھر بچوں کو, دوسروں کے جو تمہیں پیارا لگتا ہے بوسہ لیتے ہو. حجر اسود کا بھی بوسہ لیتے ہو جس پہ سارے اپنے ہونٹ لگانا سعادت سمجھتے ہیں. ہے تو وہ پتھر ہی ہے, مقدسہ پتھر مقدسہ ہے. البتہ جو لوگ سجدے اور بوسے کا فرق سمجھتے ہوں ان کے لیے درست ہے, کوئی شرک نہیں ہے, کوئی بدعت بھی نہیں ہے, اور مستحب بھی ہے, اچھا ہے, پیاری چیز لگتی ہے. اور بوسہ کسی چیز کا لے لینا انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ شرک کی نفی ہے. بوسہ کسی چیز کا لینا, چوم لینا شرک کی نفی ہے, کیونکہ وہ بندہ بوسہ لے کر اعلان کر رہا ہوتا ہے یا اللہ یہ مجھے بڑا پیارا ہے, لیکن یہ اللہ نہیں ہے. اللہ بوسہ لینے سے پاک, اللہ کا کوئی نہیں بوسہ لے سکتا, وہ اس بوسہ لینے سے پاک ہے. اس لیے چونکہ اس کا بوسہ لیا گیا ہے, یہ چیز مجھے پیاری بہت ہے, ضرور پیاری ہے, میں اس سے عقیدت رکھتا ہوں, میں اس سے جو ہے تعظیم اس کی کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, لیکن یہ اللہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بوسہ اس کا لیا جا رہا ہے, چوما جا رہا ہے. تو چومنا شرک کی نفی ٹھہری. عزیزان گرامی قدر بوسہ محبت کا ہوتا ہے یا پھر احترام کے لیے بوسہ دیا جاتا ہے. جیسے عربی ہیں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ماتھا چومتے ہیں, گال چومتے ہیں, کندھے چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. کوئی بری چیز نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں, محبت کی نشانی ہے. تو جو لوگ خالی مطلق بوسہ لینے کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں اور شرک کہتے ہیں, انہیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ خود کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے. ایسی ایسی جگہوں کا بوسہ لیتے ہیں جس کو شریعت نے بھی ناپسند فرمایا ہے. اگر وہ اپنی بات کے پکے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کا بوسہ نہیں لیا, کیا وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی چیز کا بوسہ نہیں لیا, یا کسی اور چیز کے علاوہ, یا جو ہے حجر اسود کے علاوہ کسی کا بوسہ نہیں لیں گے, کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا, نہیں دے سکتے, یقیناً نہیں دے سکتے. سب لوگ چومنے میں انوالو ہیں. تو جو لوگ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے استاد, ماں باپ, پیر صاحبان, شیخ, اولاد, کوئی چیز, پھل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو چومتے تھے, یہ ہم نے سیرت نبی میں پڑھا ہے. جو پہلا نیا پھل تھا آپ چومتے تھے, پھر اس کو آنکھ پہ رکھتے تھے. تو آپ تو شرک سے بچانے آئے ہیں, آپ تو بدعات سے بچانے آئے ہیں, استغفر اللہ. تو آپ کیا خود یہ تعلیم دیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دل کھلے کرو, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگ تم میں غلط گھس رہے ہیں, تمہیں غلط تعلیم دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی ہے قدر, اس لیے کسی چیز کا چومنا, کسی چیز کا بوسہ لینا کیوں کا ناجائز ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ خود سوچیں, جب شہوت سفلی جذبہ کے تحت انسان کسی غیر اللہ کے بوسے کو شرک نہیں کہتا. ساری باتیں سمجھ جائیں اب آپ. تو عقیدت و تقدس جیسے اعلیٰ اور بلند جذبہ کے تحت اپنے شیخ, اپنے ماں باپ, اولاد, پیر و مرشد, استاد اور کسی قابل احترام شخصیت کے ہاتھ پاؤں چوم لینا کیوں کر شرک کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کہا جا سکتا. باطنِ این خلق کافر کیش بظاہر مسنج, جملہ قرآن در کنارند پسنم در آستین, مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ. تو عزیزان گرامی قدر, چونکہ اب وقت پورا ہونا چاہتا ہے, ہوا چاہتا ہے, لہذا بغیر کسی سوچے سمجھے فوری ہر بات پر شرک شرک شرک, ہذا شرک, یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ درست نہیں ہے. یہ کوئی علم کی نشانی نہیں ہے بلکہ جہالت کی نشانی ہے. مہا جاہل, جہالت میں پی ایچ ڈی بندہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, ہم پہ رحم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.